السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری نیاز احمد چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں علامہ نیاز احمد چشتی یوٹیوب آفیشیل چینل۔ دوستو، پچھلی قسطوں میں آپ نے محرم الحرام کے واقعات میں سے 10ویں قسط سماعت فرمائی، اور پچھلی قسط میں نے یاد کیا تھا پارٹ 10 میں کہ امام علی مقام مدینے سے مکہ المکرمہ میں تشریف لے گئے۔ تو مکہ المکرمہ میں جب آپ تشریف لے گئے تو رجب میں یہ یزید تخت پہ بیٹھا، اور شعبان المعظم میں امام علی مقام نے مدینے سے سفر شروع فرمایا اور مکے کی طرف تشریف لے گئے۔ شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، ذی الحج، یہ 5 مہینے 4 مہینے مکمل، اور ذی الحج کی 8 تاریخ کو آپ جو ہے حج کے دوران ہی مکے سے آپ تشریف لے گئے کربلا کی طرف۔ وجہ کیا تھی کہ حج کا زمانہ تھا اور آپ نے مکہ کو چھوڑ دیا۔ اصل مسئلہ یہ تھا دوستو کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ مکے کی حرمت پامال ہو، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، پہلا وہ گھر خدا کا جو مکہ المکرمہ میں ہے اور لوگوں کے لیے سراسر ہدی للعالمین، ہدایات کا سرچشمہ ہے، عالمین کے لیے سرچشمہ ہے۔ تو آپ نہیں چاہتے تھے کہ مکہ المکرمہ کی حرمت پامال ہو اور یہاں یزید کے کرندے جو ہیں وہ آ کر مکہ کے لوگوں کو پریشان کریں یا یہاں پر قتل و غارت کریں۔ یاد رکھیں کہ جو لوگ یزید کے حمایتی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں انہیں بھی سخت جو ہے سرزنش کروں اور ان کے لیے بھی میں کوئی ایسے الفاظ کہوں۔ یار یہ کمال کی بات ہے کہ امام علی مقام جیسی ہستی جن کے بارے میں قرآن نے کہا کلا اسألکم علیہ اجرا، محبوب آپ قوم سے کہیں، آپ انصاریوں سے، آپ ان مہاجرین سے، آپ ان سے کہیں کہ میں کوئی اجر نہیں مانگتا، نہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں نے جتنا عرصہ تبلیغ فرمائی کچھ بھی نہیں چاہیے، ہاں یہ سوال ضرور کرتا ہوں، آپ سوال کریں، اسألکم میں سوال کرتا ہوں علیہ اس بات کا کیا اجرا، جو کچھ میں نے پہنچایا نبوت کا اہتمام اللہ نے میرے ذریعے سے جو فرمایا، وہ نبوت کے جو فرائض منصبی تھے، میں نے قرآن پہنچایا، میں نے آپ کو تمام چیزیں سنا دی، بتا دی، نماز کے متعلق، حج، روزہ، زکوٰۃ، میں نے کوئی اجر نہیں مانگا۔ لیکن اگر اجر دینا چاہتے ہو تو پھر الا المودۃ فی القربیٰ، چاہتے ہو کہ میں محمد راضی ہو جاؤں، میرا خدا راضی ہو جائے، تو پھر میری آل کے ساتھ پیار کرنا، میری آل کے ساتھ پیار کرنا، حسن حسین کے ساتھ پیار کرنا، علی کے ساتھ پیار کرنا، فاطمہ کے ساتھ پیار کرنا۔ کیا ہوا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اس عبد الرحمن ابن ملجم بغیرت نے کوفہ کے جامع مسجد میں شہید کر دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بعد امام حسن مجتبیٰ کو زہر دے دیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کربلا میں جو کچھ ہوا، یہ کون لوگ تھے؟ وہی لوگ تھے بنو امیہ کے کہ جو بادشاہت کے خواہاں تھے، جو پیسے کے پجاری تھے، جو دولت کے کتے تھے، جنہیں احساس ہی نہیں تھا کہ قرآن نے کیا فرمایا، نبی کے فرمان نے کیا فرمایا۔ حیران ہوتا ہوں میں کہ ان دولت کے پجاریوں کے لیے لوگ نرم گوشہ رکھتے ہیں اور میٹھی میٹھی باتیں، لعنت ہے ان لوگوں پہ بھی جو حق کو حق نہ سمجھے، جو قرآن کو قرآن نہ سمجھے، جو نبی کے فرمان کو دیکھیں جی بات یہ ہے جی وہ ہے جی یہ ہے وہ ہے، یہ مسلیت کا شکار جو کیا چاہتے ہیں، یہ کیا علم ہے ان کے پاس، جنہیں قرآن کا ایک حرف سمجھ نہیں آتا، مفتی بن کے بیٹھ جاتے ہیں، ٹی ویوں پہ آ کے اینکرنگ کرتے ہیں، وہاں ہوسٹ بنتے ہیں، وہاں پیسے لے کے لفافے لے میٹھا میٹھا بول کے چل۔ حق حق ہے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، جب حق آتا ہے نا تو باطل مٹ جاتا ہے، اور حق رہنے کی چیز ہے، باطل مٹنے کی چیز ہے، اور حق یہی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق تھا، یزید کا حق نہیں تھا۔
یہ جو کچھ بھی ہوا ظلم ہوا اسلام کے ساتھ. کوئی بھی باشعور آدمی، کوئی بھی ایجوکیٹڈ آدمی، کوئی بھی زیرک آدمی، کوئی بھی قرآن فہم آدمی، کوئی بھی حدیث فہم آدمی، کوئی بھی اچھا بندہ شریف النفس جسے بھلے مانس کہتے ہیں پنجابی میں، وہ اس واقعے کو اس طرح قبول نہیں کرے گا کہ بالکل جی ٹھیک ہوا جی، دیکھیں جی ہم تو کچھ نہیں کہتے جی. لعنتی ہے یزید، لعنتی ہے عمر اسد، لعنتی ہے شمر، لعنتی ہے خلی، وہ سب لوگ جنہوں نے امام علی مقام کے قتل میں حصہ لیا. قیامت والے دن کوئی سفارش نہیں ہوگی ان کی، کیونکہ نبی پاک فرما کے گئے ہیں. اور نبی پاک کیا قرآن فرما نص قطعی ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کلا اسالکم، محبوب آپ فرمائیے فرمائیے میں کوئی اجر نہیں مانگتا. اگر چاہتے ہو کہ میں خوش ہو جاؤں تو پھر نبی کی آل کے ساتھ پیار، یہ پیار تھا جو کچھ ہم نے دیکھا. پھر بھی نرم گوشہ ہے. وہ جاہلو اپنے عقل کا علاج کراؤ. سنا ہے میں نے اپنی کانوں سے، دیکھا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے ٹی وی پہ بیٹھ کے بڑے بڑے داڑھیوں والے بڑے بڑے بزرگ 80 سال 100 سال پتہ نہیں وہ کہاں سے ریال اور پاؤنڈ حاصل کرتے ہیں. اور دیکھیں جی بات یہ ہے کہ وہ مسلمان تو تھا، اس میں کون سی مسلمانی والی بات تھی؟ یزید کے اندر جو حج کو حج نہ مانے، زکوٰۃ کو زکوٰۃ نہ مانے، جو روزے کو روزہ نہ مانے، جو ماں کو ماں نہ مانے، بہن کو بہن نہ مانے، جو بہن بھائی کا نکاح ہے، کون سی مسلمانی ہے؟ قرآن نے نہیں کہا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، اے لوگو ڈرو اللہ سے. کیسے؟ کیوں ڈرو؟ کیونکہ اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا کس سے؟ خلقکم من نفس واحدہ، اس نے نفس واحد سے پیدا کیا. وبث منہما رجالا کثیرا، اس نے تمہیں پھر کثرت سے جو ہے وہ بناتا گیا، اولاد سے اولاد، اولاد سے اولاد، اولاد. اسلام میں جو حیا ہے، اسلام میں جو بقا ہے، اسلام میں جو محرم اور نامحرم، اسلام میں جو پردے کا حکم ہے، سب کچھ تو اس بے ایمان بے غیرت نے تار تار کر دیا تھا. پھر بھی نرم گوشہ. میں پکا اہل سنت والجماعت کا ہوں، اہل سنت والجماعت کا ہوں، بریلوی ہوں، حنفی ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس معاملے میں بہت سخت ہوں کہ حق حق ہے. بنو امیہ کے لوگ ظالم تھے، انہوں نے ظلم کیا، انہوں نے ناانصافیاں کی. بے شک امام علی مقام کو شہادت ملی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی پاک کا جو فرمان ہے اس کو پس پش ڈال دیا جائے. شہادت تو ملتی تھی، کربلا میں ملتی، جہاں ملتی، جیسے ملتی، وہ تو اللہ نے ازل سے لکھ دی. لیکن یہ تو اپنا نامہ اعمال سیاہ کر گئے نا، یہ تو اپنی عاقبت ختم کر گئے نا، یہ یزیدی تو جہنم کے کتے بن گئے نا. تو جب امام علی مقام مکہ المکرمہ میں پہنچے اور مکتوبات کا سلسلہ جاری ہوا تو خط لکھے گئے. اچھا ایک بندے کا مجھے ٹیلی فون آیا کہ دیکھیں جی وہ امام علی مقام تو شہید ہو گئے، لیکن یہ کوفے والے کیسے جو ہے وہ دھوکے باز. وہاں پہ گہرا تو میں نے کہا کمال ہو گئی تیرے والی یار، ایسا الو ہے پٹھا ہے تو یار، تجھے پتہ ہی نہیں ہے تو کیا کہہ رہا ہے. سینکڑوں خطوط تھیلے بھر کے امام علی مقام لے گئے، پہلے مقام پہ، دوسرے پہ، تیسرے پہ چلا آگے آپ سنیں گے. ابھی یہ 11ویں قسط ہے، جب میں یہ سلسلہ پھر شروع کروں گا کہ پہلا مقام کون سا تھا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، مکے سے لے کر کربلا تک 14 مقام تھے، بتاؤں گا پہلے مقام پہ. دیکھیں جی مولانا بات یہ ہے کہ وہ تو شہید ہو گئے، ہاں ہو گئے ٹھیک ہے. تو پھر وہ جی ان کو جو ہے کوفے والوں کو، تیرے باپ لگتے ہیں کوفے والے. کوفے والوں نے کیا کیا؟ خط لکھے، پڑھو قرآن. وَأُوفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، وعدہ کرو تو وعدہ پورا کرو، وعدے کے متعلق سوال جواب ہوگا. حدیث پڑھو نا، صحیح حدیث ہے، صحیح روایت ہے، جس کے راوی عبداللہ بن عمر جیسے، سعد بن نبی وقاص جیسے، ابو ہریرہ جیسے، انس جیسے، طلحہ جیسے، پڑھو علی جیسے، امام حسن حسین جیسے. کریم آقا نے فرمایا من لا عہد لہ لا ایمان لہ، جس کا عہد نہیں، وعدہ نہیں، اس کا ایمان نہیں. من لا امانت لہ لا ایمان لہ، جس کی امانت نہیں، اس کا ایمان نہیں.
ابھی بھی ہم یہ کہیں کہ کوفے والے لا یوفی نہیں ہیں، بے وفا نہیں ہیں؟ دوستو سچ ہے یہ کہ کوفے والے بے وفا ہے۔ امام علی مقام نے مکے سے کیسے سفر شروع فرمایا، انشاءاللہ اگلی قسط میں آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔